بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم پھر سے اللہ رب العالمین کے فضل سے ایک نیا موضوع لے کے آپس میں روبرو ہیں۔ عزیز طلباء، میں پروفیسر مجسم شہزاد آپ کو ہمیشہ کی طرح سے جو ہے وہ ایک اچھی، ایک خوبصورت اور معیاری چیز سکھانے کے لیے پھر سے حاضر ہوں۔ تو عزیز طلباء، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھنے لگے ہیں، اور آپ تمام بچے جو ہیں وہ بڑے ہی دھیان سے یہ موضوع سمجھیے گا، کیونکہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں یا کچھ بیچ میں کچھ ایسے پوائنٹس آ جاتے ہیں جن کو بار بار ڈسکس کرنے کا وقت بمشکل میسر آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے جو ہے وہ بڑے ہی دھیان سے یہ موضوع، یہ ٹاپک اس کو سمجھیں گے۔ جی تو عزیز طلباء، ہم آغاز کرتے ہیں بورڈ کے مطابق اپنے سوال نمبر 6 کا۔ سوال نمبر 6 بورڈ کے پر سوال نامہ کے مطابق جس کے 10 نمبر ہیں، سوال نمبر 6 ہے۔ سوال نمبر 6 جو ہے بورڈ کے اندر لکھا ہوا آ گیا ہے، یہ 10 نمبر کا ہے، اور ہمارے ایس او ایس کے مطابق یہ لیکچر نمبر 50 اور 51 دونوں، یعنی 50 اور 51 دونوں الگ الگ۔ جی تو عزیز طلباء، ہم بڑھنے لگے ہیں مکالمہ۔ مکالمہ کیا چیز ہے؟ مکالمہ بیٹا لفظ ہے کلمہ۔ کلمہ یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مل جانے سے بامعنی جو الفاظ جو ہیں اپنا معنی اور مفہوم دیتے ہوں، ہم ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور اسی کلمہ سے جو ہے وہ جب زیادہ الفاظ جڑ جاتے ہیں تو پھر یہ کلام بن جاتا ہے، اور کلام یعنی گفتگو باقاعدہ بن جاتی ہے۔ اور گفتگو چونکہ طوالت میں کلام کا شکل جو ہے کلام کا ایک حوالہ پیش کرتی ہے، تو ہم نے اس میں سے ایک مکالمہ یعنی گفتگو کا ایک چھوٹا حصہ چنا ہے، جسے ہم انگلش میں ڈائلاگ کہتے ہیں اور اردو میں مکالمہ کہتے ہیں۔ جی تو عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ تمام بچے بالکل سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا زیر بحث موضوع کیا رہے گا۔ جی تو آ جاتے ہیں ہم اس طرف۔ یہ ہمارا بورڈ ہے، ذرا اس پہ ذرا تمام بچے آ جائیے تاکہ بغیر کسی ہیل و حجت کے ہم اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ جی دوستو، یہ رائٹنگ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ میں نے کل بھی آپ کو یہ حوالے سے بات کی تھی کہ جو ہی ہم بالمشافہ بیٹھیں گے، آمنے سامنے آئیں گے، تو پھر آپ تمام بچوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں رائٹنگ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، اور انشاءاللہ آپ جس طرح کا میں نے بورڈ پہ لکھا ہے اس طرح کا آپ کو بھی لکھنے کا سلیقہ اور انداز آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی عزیز طلباء، مکالمہ لکھنے کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جو اس کے طریقہ کار ہیں، وہ یہ ہیں۔ ہم نے جو بورڈ کے مطابق جو اپنا ہمارے پاس جو آنسر شیٹ جو ہمارے پاس آ گئی ہے، اس شیٹ پر سے ہم نے یہ جو رائٹ ہینڈ ہے، یہ والا حاشیہ اس میں لگا ہوا ہے، اس حاشیہ کے مطابق یہ لائن جو ہے لگی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ایک بعض اوقات جو ہے نا، یہ باہر والی اور جو باؤنڈری لائن ہے، یہ والی یہ باؤنڈری لائن ہے، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، مکالمہ کے اندر مختلف موضوعات ہیں جو کہ ہماری درسی کتاب سے منسوب ہیں، جن کو بورڈ جو ہے وہ ہر حال لازمی طور پہ باقاعدہ حصہ بناتا ہے۔ اور اس کا سوال نمبر 6 کا جز الف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے برعکس اگر آپ نے یہ نہیں لکھنا تو آپشن کے طور پر رودات دی جاتی ہے، وہ ہم اس کے بعد جو ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جی تو عزیز طلباء، مکالمہ پہ بات کرتے ہیں۔ گفتگو کا ایک سلسلہ ہے جو کہ کن کن لوگوں کے مابین ہوتا ہے درسی کتاب کے مطابق۔ وہ یہ کچھ میں نے موضوعات لکھے ہیں جو کہ بورڈ کے مطابق بڑے زیادہ جو ہے وہ زیر بحث رہتے ہیں، یا جن پر اکثر جو ہے نا بورڈ سے جو ہے وہ پیپر سیٹر جو ہے ان موضوعات کو زیر بحث رکھتے ہوئے جو ہے وہ بچوں کو سوال نامے میں دے دیتا ہے، اور پھر سالانہ پرچہ جات کا باقاعدہ حصہ بنتے ہیں یہ والے موضوعات۔ دو ہم جماعت طلباء کے مابین اب یہ مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں: بری صحبت سے بچنے کا، تعلیمی معیار کو بلند کرنے کا، والدین کو خوشخبری سنانے کا۔ خوشخبری سے مراد مطلب اچھا تعلیمی جو ہے کیریئر بنانا، یا اچھے نتائج حاصل کر کے والدین کو اس چیز کی امید دلانا، یا اور مزید جو ہے نا وہ بری صحبت سے بچنا، یا جو ہے اب کالج لائف میں جا کے تو اکثر بچے آپ کو پتہ ڈرگ ایڈکٹس ہو جاتے ہیں، پھر جو سوشل ایولز ہیں، معاشرتی بیماریاں ہیں، ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپس میں دوستوں کے مابین جو ہے وہ گفتگو۔ اس کے بعد استاد اور شاگرد، کلاس روم کا منظر ہے، جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں،
تو میں یقیناً پوچھوں گا علی فلاں بیٹا کھڑا ہو جائے، بھائی بیٹا یہ کیا چیز ہے، تو پھر آپ مطلب میں کہتا ہوں بیٹے آپ جو ہے نا وہ ایسا کریں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات سنا دیجیے، یا میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بانی کون ہے۔ مطلب یہ ہے استاد کا شاگرد کے ساتھ ہم کلام ہونا، اور پھر جواباً استاد کو جواب جب دے گا طالب علم تو یہ گفتگو کا ایک مختصر حصہ بن جائے گا جس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے جی گاہک، دکاندار اور گاہک کے مابین، جب ہم دکان پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں یقیناً ہم اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں، تو جا کے ہم ان سے السلام علیکم کیسے ہیں بھئی آپ، جواباً وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ والا موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ درزی خانے میں یقیناً کسی درزی کے پاس جائیں گے تو پھر جب دکاندار کے پاس گئے ہیں تو پھر یقیناً کریانے کی بات کریں گے، جنرل سٹور کی بات کریں گے، گروسری کی بات کریں گے، گھر کی جو اشیاء ہیں ضرورت کی ان کی بات کریں گے۔ مگر جب درزی خانے میں جائیں گے تو پھر ہم اپنے کپڑوں کی سلائی، ان کی قیمت، ان کی اجلوائی یا ان کو صاف ستھرے انداز میں کرنا، معیاری سلائی کے حوالے یعنی انہی موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں، یا کپڑے خریدنے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء یہ دو دوست ہیں، 3 دوست ہیں یا 4 دوست ہیں، یعنی 2 سے زیادہ لوگوں کے مابین ہونے والی گفتگو کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو دوست ہیں 2 3 4 بھی ہو سکتے ہیں، ان کے مابین ہونے والے یہ میں نے لکھا کثیر الانتخابی موضوعات، بڑے زیادہ موضوعات ہیں جن پر یہ بات کی جا سکتی ہے۔ وہ معاشرتی برائیوں پہ بات ہو سکتی ہے، وہ سائنس کے فائدوں پہ ہو سکتی ہے، موبائل فون کے فائدوں نقصانات پہ ہو سکتی ہے، انٹرنیٹ کے فائدوں نقصان پہ ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ضابطہ حیات ہے اس موضوع پہ ہو سکتی ہے، معاشرتی بیماریاں ڈسکس کی جا سکتی ہیں، سیاسی موضوعات پہ گفتگو ہو سکتی ہے، تعلیمی موضوعات پہ، یعنی بڑے ہی موضوعات ایسے ہیں جن پر گاہے بگاہے جو ہے نا وہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء یہ وہ اہم موضوعات ہیں جو کہ اس طرح سے زیر بحث رہ سکتے ہیں۔ جی تو ہم آ جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی پیش منظر، کس جگہ پر جو ہے ان دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، 2 3 4 جتنے بھی لوگ ہیں کس جگہ پہ، وہاں لکھیں گے پیش منظر۔ آپ پیش منظر کیا ہے ذرا سن لیں جی، 2 ہم جماعت طلباء سرے بازار ملتے ہیں، یعنی ٹریفک ہے، حسل بسل ہے، بھیڑ ہے، شور ہے، رش ہے، ملتے ہیں اور موبائل کے فوائد اور نقصانات پر گفتگو کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے کیا؟ لے جی یہ آگے کردار کتنے لوگ ہیں جی، علی اور احمد 2 لوگ ہیں، ہم یہاں پہ تیسرا چوتھا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ پھر اس طرح ہماری طوالت جو ہے وہ اپنے مزید جو ہے نا وہ طوالت جو ہے نا مزید کثیر ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ جی تو عزیز طلباء اس کے بعد ہم نے ہر لائن کے اوپر جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں آنسر شیٹ کے اوپر علی کا ذکر کیا اور آگے رابطہ کے 2 ڈاٹس لگا دیے، 2 ڈاٹس دیکھیں ذرا آپ سب کو نظر آ رہے ہیں، 2 ڈاٹس جو میں نے لگائے یہ والے، یہ پھر یہ تمام کے آگے۔ اب یہاں پہ لائن لگانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ کو لائن لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے لائن لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ 2 ڈاٹس بتا رہے ہیں کہ علی نے یہ بات کی ہے ساری، اور اس کے بعد احمد نے یہ بات کی ہے ساری، پھر علی اگر بات کرے گا تو یہاں آ جائے گی، احمد بات کرے گا تو یہاں آ جائے گی۔ تو عزیز طلباء اس طرح ہماری گفتگو آگے بڑھتی جائے گی، اور یہ ہے وہ اصل مکالمے کی شکل۔ اگر اس انداز میں آپ بورڈ کے سامنے لکھ کے پیش کر دیں، اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، کم از کم یہ علی جو ہے یہ گفتگو میں 18 باتیں پوچھے گا، 18 سے 20 باتیں یہ پوچھے گا، اور احمد 18 سے 20 باتوں کے جواب دے گا۔ مطلب ایک بات پوچھی ہے علی نے، السلام علیکم احمد بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس نے کہا وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں، آپ کے احوال کیسے ہیں، مطلب اگلا سوال اس نے پوچھ لیا۔ تو یہ 18 طرح کی 18 سے 20 باتیں پوچھنا یا جواب دینا، یہ ٹوٹل ملا کے مطلب 36 سے 40 جملے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیں مکالمے کے اندر بڑا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ مکالمے کا ہر ایک مصرع، ہر ایک جملہ جو ہے کوشش کریں کہ 1 سے 1.5 لائن کا ہو، اس سے زیادہ بڑا نہ ہو۔ 2 3 4 لائنیں ایک ہی بندے نے پوچھی ہوں ایسے نہیں، مختصر سوال پوچھنے ہیں اور آگے مختصر جواب دیتے جائیں۔ اس کی خوبصورتی کا معیار یہی ہوگا، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے دیکھیں ذرا، میں نے یہ اس میں کوئی سکیل یا کوئی میں نے سپورٹ اس کو حاصل نہیں کی، یہ الحمدللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی لکھا ہے، اور ذرا دیکھیں کتنا خوبصورت اور معیاری لکھا ہوا ہے۔ اگر اس طرح سے آپ بورڈ کے اندر اگر لکھ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بورڈ کے اندر کوئی نیا چیکر ہو یا پرانا چیکر ہو، کوئی بڑا معیاری چیکنگ کرنے والا ہو یا غیر معیاری چیکر ہو، دونوں صورتوں میں آپ کی جو آپ نے محنت کی ہے آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔
تو عزیز طلباء उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकालमा वाला जो पोर्शन है बिल्कुल अच्छे अंदाज में खूबसूरती के साथ समझ आ गया है। अगर मज़ीद इस पर कोई सवाल आप पूछना चाहें या बताना चाहें तो हम मज़ीद अब देखें जी, अब आ जाते हैं दो हम जमात तलबा का माबैन मैंने बता दिया, उस्ताद और शागिर्द क्लास के अंदर बात हुई, दुकानदार और गाहक की बात हुई है, तो यकीनन अशिया की, हाँ मरीज़ और तबीब वाला, मरीज़ और तबीब यानी डॉक्टर और मरीज़ के माबैन, ये है जी मरीज़ ये मरीज़ और तबीब के माबैन, यानी एक शख्स बीमार हो गया है और वो डॉक्टर पे जाके अपने सारे हालात अहवाल दास्तान सुनाएगा कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये मसला पेश आ गया है, तो डॉक्टर साहब उसका हल तजवीज़ कर दें। तो यकीनन डॉक्टर साहब उसकी जब बात सुनेंगे तो बात सुनते ही वो उसको उसका सारे का सारा हल यानी सल्यूशन बता देंगे कि भई आपने क्या खाया, रात के वक्त आपने क्या खाया। उसने कहना सर मैंने खुश्क या सूखी रोटी खाई, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहना कि भाई रात के वक्त तुमने सूखी या ख़राब रोटी क्यों खाई, इसकी वजह से तुम्हारा पेट ख़राब हुआ है, पेट में दस्त पड़ना शुरू हो गए वगैरह वगैरह। मतलब मरीज़ और मुआलिज और तबीब, मरीज़ और मुआलिज, मरीज़ और तबीब दोनों के माबैन की गुफ्तगू, ये बड़े बड़े अहम मौज़ूआत हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जब कभी बोर्ड में आपको बोर्ड के सवालनामे में आपको जो है वो ये देखने को मिलेगा तो इंशाल्लाह यहीं से ही आएगा। और उसके बाद ये जो सिलसिला है इसको आप बड़े गौर से, बड़ी समझदारी के साथ, इसको बड़ी दानिश के साथ चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे अंदाज में इसका मयार समझ आ जाए। ये ज़रा चेक कर लीजिए, राइटिंग का मयार देखिए और अल्फाज देखिए ज़रा, ये सारे के सारे बिल्कुल ये मौज़ूआत हैं सारे, इनको देख लीजिए। और उसके बाद ये देखें ज़रा, जो मैंने ये 2 डॉट्स ये जो मैंने लगाए हैं ये आपकी तसल्ली और आपकी आसानी के लिए। और यहाँ देख लीजिए ये अरबी रस्मुल ख़त है, ये इसको नसख कहते हैं। इसमें मैंने आप सब की आसानी के लिए और आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने इसको लिखा। और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये लेक्चर नंबर 50 और 51 है जी। तो अज़ीज़ तलबा, हमने ये वाला लेक्चर, ये वाला सबक बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा। इसके बाद बारी आ जाती है जी रुदात की। इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा पोर्शन है इसी सवाल का, जो अगर हम ये सवाल नहीं करते तो बोर्ड हमें ऑप्शन की शक्ल में ये वाला सवाल दे देता है जिसको हम रुदात कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो रुदात वाला काम है, मुकालमा इंतहाई आसान है, मुकालमा इंतहाई आसान है बनिस्बत रुदात। रुदात के अंदर आपने जाके जैसे आप मज़मून लिखते हैं, जैसे आप नसरी सबक का खुलासा लिखते हैं, या जैसे आप इक़्तिबास की तशरीह के दौरान उसकी तशरीह या वजाहत लिखते हैं, जितनी तवालत उसकी होती है उससे आपने आगे लेके जाना, यानी उसका बेशतर आपने कर देना, उसके अंदर आपने तो उसकी तवालत बढ़ानी है। तो लिहाजा ये वाला पोर्शन इंतहाई आसान है जो मुकालमा भी हमने किया। मगर बाज़ बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं सर हमारी तबा ये नहीं मानती कि हम मुकालमा लिखें तो हमें मुश्किल या दुश्वारी पेश आती है, तो फिर वो बच्चे जो है वो रुदात लिख लेंगे। रुदात क्या चीज़ है? रुदात है किसी भी तकरीब का अपनी आंखों से मंजर देखना और बाद में उसको अपने अल्फाज में बयान करना। और याद रखिएगा इसके अंदर हर चीज़ का दर्जा ब दर्जा जो है ना जायज़ा लिया जाएगा। कैसे कि मतलब दरसे कुरान है जी घर के अंदर, तो यकीनन दरसे कुरान का आगाज़ मेहमान आए, उसमें उलमाए दीन भी आए, हुफ़ाज़ भी आए, और उसके बाद जो मुदर्रिसीन है वो भी आए, मौलमीन भी आए। उन तमाम लोग जब इकट्ठे हुए, उनके इकट्ठे होने पर ले जी ये आगाज़ हुआ, तमहीद बांधी गई। क्या जी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक कलाम को इस दुनिया में नाजिल किया ताकि दुनिया उससे सबक हासिल कर सके और अपनी ज़िंदगी गुजारने के तमाम सलीके, तरीके और अंदाज वहाँ से सीख सके। तमहीद बांध ली गई। यहाँ पे एक शेर भी लिखते हैं जी, तमन्ना है इस दुनिया में कोई नेक काम कर जाएं, जो हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। एक शेर की सुर्खी लिख दी। और उसके बाद हमने क्या किया? आगाज़ तकरीब का आगाज़ दरस कुरान का कैसे होगा? यकीनन तिलावत कलाम पाक से होगा। तो यहाँ पे जी कारी फ़लाँ ने तकरीब का बाकायदा आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम पाक से किया, जिसमें उन्होंने सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 तक जो है उन्होंने तिलावत की और आखिर पे उसका तर्जुमा भी सुनाया। और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के साथ उन्होंने ये जो सिलसिला सर अंजाम दिया।
اور ایسے جوک در جوک، یہ اب آپ منظر پیش کریں کہ ابھی تلاوت شروع ہوئی ہی ہے کہ جوک در جوک لوگ جو آنے شروع ہو گئے، جو لوگ پہلے بھی آ رہے تھے یا لوگ پہلے آ چکے تھے، مزید بھی لوگ آ رہے ہیں، تو لہذا اس کی طوالت اس کے بعد آپ نے جب یہ ریفرنس دے دینا، اور اس کے بعد لوگ آنے شروع ہو گئے مزید، اس طرح لوگوں نے بڑا سراہا اور سب نے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی۔ کب؟ جب جو عالم دین جو تھے، جو مقرر تھے اس وقت، یا جو مدرس تھے جنہوں نے جو کہ قرآن پاک کا درس دے رہے تھے، جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی پاک کلام میں سے کچھ آیات کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ جو ہے پیش کیا، تو لوگوں نے آگے سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی، اور اس کے ساتھ آگے پھر جی اس کے بعد جی جب تقریب کے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اس کے بعد ایک جو ہے وہ نعت خواں صاحب آئے، تو ان کا نام یہ تھا، پھر ہم نے ان کو موقع دیا، انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالصتاً نعت پیش کی، اور وہ جو نعت تھی وہ یقین مانے وہ سن کے بڑے لوگوں کی آنکھوں میں اشک آ گئے تھے، یعنی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں۔ اس طرح سے پھر بڑے لوگ ایسے تھے جو کہ بار بار فرمائش کر رہے تھے کہ آپ مزید سنائیے، اور اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے ہمارا جو وقت تھا وہ 4 بج گئے، جب کہ 11 بجے تک تقریب شروع ہوئی تو 4 بج گئے۔ 4 بج جانے کے بعد لوگ جو تھے، اب لوگوں نے اپنی جو معمولات کی زندگی ہے اس میں بھی واپس لوٹنا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو ایک مولانا صاحب آئے جن کا نام قاری فلاں فلاں تھا، یہ مولانا صاحب جب آئے تو ان سے گزارش کی کہ قاری صاحب اب ہم تقریب کا اختتام کریں گے، اور اس سے پہلے جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے ان بچوں کو کچھ تحائف دیے جائیں، یا جو مہمانان گرامی نے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے یا درس قرآن دیا ہے تو ان کو کچھ یادگار تحائف دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تحائف دینے کے فوراً بعد اختتامی جو ہے سرگرمیاں وہ شروع ہو گئیں، اور جو تقریب میں جو مولانا صاحب تشریف لائے ان سے گزارش کی گئی کہ مولانا اب آپ جو ہے وہ برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے آپ جو ہے وہ اختتامی دعا فرما دیجئے، تاکہ یہ دعا کا جو سلسلہ ہے، دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ تمام تر عبادتوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ اور عزیز طلباء پھر آخر پہ باعث برکت رکھنے کے لیے، حصول برکت کے لیے پھر ایک جو ہے نا وہ بڑی ہی جو ہے وہ درد دل کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں پیش کی گئیں، اشک بار آنکھوں کے ساتھ اللہ کے حضور مقبول ہو جانے کے لیے دعاؤں کے نذرانے پیش کیے گئے، تاکہ اللہ رب العالمین اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور ہمیں مزید جو ہے وہ ہمت، طاقت اور توفیق عطا کرے کہ ہم مزید۔ اچھا جی، یہ تو عزیز طلباء ہم نے بات کی ہے کس کی؟ سیرت النبی پہ بات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد درس قرآن ہو سکتا ہے جی، یہ درس قرآن ہو سکتا ہے یہ، پھر اس کے بعد جو ہے جی روداد ہے جی، سکے کی روداد۔ جی عزیز طلباء، وہ اس کے علاوہ آپ نے کوئی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے، کوئی ایک چیز آپ نے جو ہے وہ محسوس کی ہے، پھر سیرت النبی کا موضوع ہے، پھر آگے جو ہے نا وہ یوم اقبال کا موضوع ہے، یوم اقبال یا یوم قائد، اس کے بعد یوم قائد اعظم، اور اس کی طرح کے اور بھی جو ہیں ٹاپکس جو ہیں جن پر ہم عام روٹین میں بیٹھ کے اکٹھ کرتے ہیں۔ جلسہ تقسیم اسناد ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نعتیہ مشاعرے کی روداد ہے، یوم آزادی کی تقریب ہے، اس کے بعد جو ہے نا یوم دفاع کی تقریب ہے، کالج میں یوم پاکستان کی تقریب ہے، ایک کرکٹ میچ کی روداد ہے۔ تو یقیناً طلباء آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ جن جن اصولوں کے مطابق پروگرام شروع ہوتا ہے وہ تمام تر انداز پیش کیے جائیں گے، اور پروگرام کا جو مڈ ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا اختتام۔ اب آنکھوں دیکھا میچ جو ہے، میچ کی روداد بیان کریں گے، تو پھر یقیناً پھر ہم بڑے اچھے سادہ یعنی محفل والے الفاظ استعمال تو نہیں کریں گے نا، پھر تو ایکسکلیمیٹری سگنیچرز آئیں گے، سمبلز آئیں گے جس میں ہمارا جوش اور ولولہ ظاہر ہوگا۔ مطلب جی ایسے جی 7:20 میں ہم گراؤنڈ میں داخل ہوئے، ہماری ٹیم ایسے بالکل جو ہے نا وہ بنگڑے ڈالتی ہوئی جب گئی، تو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے کالج کے استاد بھی تھے،
ہمارے جو کوچ ہیں وہ بھی تھے. اس طرح کرتے کرتے جب ہم پہنچے 7:30 میں ہم جب اپنی پچ پہ پہنچ گئے تو وہاں جا کے شائقین کا ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا، اور اب جو مخالف حریف ٹیم تھی وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہوئی تھی. یہ بات بڑی خوشی والی تھی کہ ہمیں اس بات کی امید اور دلیل ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ اب ہم جیت سکتے ہیں. ہم نے اسی طرح سے ٹائم گزارا، اور تھوڑی دیر کے بعد 8 بجے جب وہ ٹیم آئی تو ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، ساتھ ان کے کوچز تھے. پھر اس طرح سے شائقین کے جوش نے انہوں نے ہماری ٹیم کو اتنا سراہا کہ ہمیں جو ہمارے حوصلے بڑے بلند ہو گئے. پھر جی 8:30 پہ میچ شروع ہوا، جب دونوں ٹیموں کے کپتان جو ہے وہ پچ پر آئے، یعنی اسٹیڈیم کے یا گراؤنڈ کے درمیان میں آئے، تو وہاں پہ آ کے ٹاس پھینکا گیا. ہماری ٹیم جو ہے وہ پہلی اننگز کھیلنے کے لیے جو ہے وہ ٹاس جیت گئی. اس طرح سے پھر ہماری باری آ گئی. ہم نے پھر پہلے 10 اوورز کے اندر جب 150 کا سکور حاصل کیا تو یقین مانو ابھی ہماری اوپنرز جو ہے وہ نہیں ختم ہوئے تھے یا وہ نہیں تھے آؤٹ ہوئے. تو اس طرح سے مخالف ٹیم جو ہے اس کے تو بالکل جو ہے اس کے تو آسان خطا ہو گئے. ان کے تو بالر جو ہے وہ بڑی کوشش کے ساتھ آ رہے تھے ہم ان کو آؤٹ کرنے کا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جو ان کا جو تھا اٹیک بالر تھا، اس نے جب 6واں اوور کیا تو 6 اوور میں اس نے جب پہلی بال پھینکی تو ہماری ٹیم کا جو کپتان تھا، جس کا نام مطلب ABCD کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس نے جب پہلی گیند دیکھی اس نے ایک چھکا مارا، اور اس طرح چھکا لگ جانے کے بعد پھر ہم سب پرجوش انداز میں جو ہے نا اچھل کود پڑے، اور ہماری اس اچھل کود کے ساتھ پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ شائقین نے شور مچانا شروع کر دیا. اس طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی، اور اس طرح سارے میچ کا پورے جوش کے ساتھ حوالہ بیان کر کے اینڈ پہ جا کے یقیناً میچ کے اوورز ختم ہو جائیں گے، پھر جیت ہار کا فیصلہ ہوگا، سٹیج لگے گا اور سٹیج پہ جا کے بتایا جائے گا جی کون جیتا اور کون ہارا. اس طرح سے ہمارا یہ روداد جو ہے وہ کی جائے گی. تو عزیز طلباء، امید کرتا ہوں سوال نمبر 6 جو ہے وہ آپ تمام بچوں کو بالکل سمجھ آ چکا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز میں علم حاصل کر کے معیاری اور کنسیپچول فریم ورک کلیئر کر کے اچھے نمبر حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، نہ کہ رٹا لگا کے. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ بھی آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ میری دعا بھی قبول کرے گا. اور آپ، میں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ اچھائی کا سامان پیدا کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.